جڑے صاحب نصاب نہیں نے اللہ انہوں نے بھی آئندہ اور بلکہ میں یہ دعا کرنا ہاں اللہ تعالیٰ اس ہی قربانی دے اللہ پاک انہوں نے ہمت عطا فرمائے تاکہ وہ بھی سنت ابراہیم جڑی ہے اس تے عمل کر سکنا اور ثواب بھی حقدار بن جانا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ او نبی نے جنہوں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا خلیل ہے۔ کی فرمایا بولو؟ پچھلا جمعۃ المبارک کے اندر میں قرآن و حدیث کی روشنی اندر دسیا ہے کہ یہ ایسے خلیل نے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر نبی جڑا ہے وہ کسے نہ کسے دے نال ہوئے گا، یعنی دو نبیاں نو اللہ پاک اکٹھا کرے گا۔ دو نبی جناب والا ایک دوسرے دے دوست ہون گے، ایک دوسرے دے سجن ہون گے، ایک دوسرے دے جناب والا بڑے سکے اور بہت ہی گہرے دوست ہون گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، لجپالا کوئی نبی کسے دا دوست ہوئے گا، کوئی نبی اس مقام تے کسے دا دوست ہوئے گا، لیکن سونیا قیامت والے دن تسی کنہ دے نال ہوو گے اور کنہ نو اپنا دوست فرماؤ گے، تو آڈا خلیل جڑا ہے اس مقام تے کون ہوئے گا؟ اور یہ گلنا میں پہلے اصل میں کر چکیا ہوں، میں اشارہ دے رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کوئی نبی کسے دا خلیل ہوئے گا، کوئی نبی کسے دا خلیل ہوئے گا، میرا خلیل میرا دوست او دوست ہوئے گا جڑا رب دا بھی خلیل ہے تے میں محمد دا بھی خلیل ہوئے گا، میں محمد دا بھی خلیل ہوئے گا۔ اس کا نام کی ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خلیل اللہ دے نے، فرمایا او رب دے بھی خلیل نے تے میں محمد دے بھی خلیل نے۔ پھر سنو عزیزو دوستو، توجہ دا مشتاق ہاں، توجہ کرو گے تے میری جناب والا گفتگو جڑی ہے وہ حق پورا ہو جائے گا کرن دا۔ اللہ نے فرمایا توجہ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا کہ میں کائنات دا رب اعلان کر رہا ہاں، کائنات دا رب میں اعلان کر رہا ہاں۔ کائنات والےو کوئی کسے دا دوست ہوندا ہے، کوئی کسے دا سجن ہوندا ہے، کوئی کسے دا سجن ہوندا ہے، لیکن میں اعلان کر رہا ہاں ابراہیم میرا خلیل ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، بولو بولو، خلیلا، ابراہیم علیہ السلام میرے دوست نے، میرے خلیل نے۔ کریم آقا دے دیوانیوں، حضرت ابراہیم السلام میرے دوست نے، فرمایا ابراہیم او خلیل ہے جن نے ساری زندگی ازمائشاں میں گزار دیتی۔ کریم آقا دے دیوانیوں، آپ بھی پیدائش ہون والی ہے تے چاروں طرف پہرا لگا ہے، نمرود نے اعلان کر چڑیا ہے آنا ربکم الاعلی، میں ساریاں تو وڈا رب ہاں۔ پہلا پھر جناب آپ غارش رہے 9 سال 7 سال 13 سال 12 سال مختلف روایات نے۔ کریم آقا دے دیوانوں پھر آپ تشریف بیٹھ لے آئے، آپ نے تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا ہے، آپ نے گھروں کیتا ہے۔ فرمایا چاچا آزر ہے، آزر آپ دا باپ نہیں ہے۔ قرآن دی روشنی عربی دے جناب والا لحاظ نال جڑا باپ ہے چاچے نو بھی باپ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے گھر میں تبلیغ کی تھی، فرمایا میرے چاچا میرے باپ ہے، تو اور تیری قوم جڑی گمراہی وال جا رہی ہے۔ میں اشارہ دے رہا دوسرا جناب والا امتحان، پھر تیسرا آ گیا اللہ نے پیارے خلیل جناب والا نمرود دے چیخا دے اندر تشریف لے کے گئے، اور او اگ جس نو جلان واسطے بڑے دن لگے نے، جنیاں لکڑیاں کٹھیاں کرن واسطے بڑے دن لگے نے، 6 ماہ تک لوگ جڑے نے اور عورتاں جڑیاں نے جو منت انہوں نے مننی، من کے انہوں نے اے دعا کرنی کہ اسی اے منت فلاں ساڈا کام ہو جائے، اسی چیخا نمرود دے وچ اپنے نام دیاں لکڑیاں سٹاں گی تاکہ حضرت ابراہیم نو اگ جلائے گی۔ انہوں نے اپنی منتا من کے اگ لکڑیاں
سٹنیاں آ کے کریم آقا دے دیوانے ہو. پھر وہ بھی ازمائش آئی، رب دی ازمائش. پھر اللہ نے فرمایا پیارے خلیل جڑے بیٹے نو منگ کے لیا ہے وہ بیٹے دی قربانی مینوں چاہیے ہے. اللہ دے خلیل نے وہ بھی پیش کر دیتا. وہ پتہ چل گیا خلیل وہ ہے جڑا ساری زندگی ازمائشاں وچ اپنے گزار دیتی ہے. حبیب وہ ہے جنوں ساری زندگی اللہ فرما رہا ہے محبوبہ ساری زندگی 63 سال مبارک زندگی محبوبہ میں قادر ہو کے میں خلیل نو بھیجا ہے اپنی مرضی کیتی ہے، موسیٰ نو بھیجا ہے اپنی مرضی کیتی ہے، عیسیٰ نو بھیجا ہے اپنی مرضی کیتی ہے. سونے محبوبہ جب تیری واری آئی ہے محبوبہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہو، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہوے گی. کریم آقا دے دیوانیوں خلیل وہ ہے جڑا ساری زندگی رب دی بارگاہ وچ ہر چیز پیش کردا رہا ہے. تے حبیب وہ ہے فرمایا اللہ نے ہر شائع ہر چیز جڑی ہے جناب والا کٹھی کر کے فرمایا میرے محبوب اے تیری جھولی وچ پا چھوڑ، جنوں چاہویں میری عطا نال دتی رکھ. کریم آقا دے دیوانیوں میرے مصطفیٰ ایک اور نقطہ سنو. اکرم صاحب بیٹھے رہے ماشاءاللہ ترجمہ جانتے ہیں سارا کچھ جانتے ہیں. سنو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا ابراہیم میرے کیے خلیل نے. یہ فرمایا دوسری سائد تے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوب فرما دیو اپنے دیوانیاں نو فرما دیو اگر تسی چاہتے ہو کہ رب تہاڈا بن جائے تہاڈے نال پیار کرے تے میں محمد دی اتباع کر لو تابعداری کر لو. ایتھے پتہ چلدا ہے جنہاں نے مصطفیٰ نو اپنا بنایا ہے اللہ نے بھی انہاں نو اپنا بنا لیا ہے. اوتے فرمایا خلیل میرا دوست ہے. ایتھے فرمایا جنہاں نے میرے یار نو منیا ہے او میرے دوست نے. پھر فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں میں جڑی خطبے وچ آیا مبارکہ پڑھی ہے سماعت فرماؤ. بے نیاز اعلان فرما رہا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم. قرآن تے بولو ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیا. بے نیاز اعلان فرما رہا ہے لوگو میرے ابراہیم دی یاد نو تازہ کرو. پتہ چلتا ہے سنیا دے کول بہت بڑی مدلل جناب والا ساڑھے ہاں جناب والا ساڑھے کول قرآن پاک دی دلیل ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے ابراہیم نو یاد کرو. کتے فرمایا وذکر فی الکتاب موسیٰ پیارے موسیٰ نو یاد کرو. کتے فرمایا پیارے اسماعیل نو یاد کرو. کس مقام تے فرمایا میرے فلاں نو یاد کرو. پتہ چلدا ہے سنیو تسی ایویں نہیں یاد نو تازہ کر دے تھوڑی رب نے ڈیوٹی لائی ہے میرے پیاریاں دا ذکر کیتا کرو میرے پیاریاں دی یاد نو تازہ کیتا کرو. فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم میرے قرآن پاک دے اندر حضرات ابراہیم نو یاد کرو. فرمایا انہو کانا بے شک وہ سچا نبی ہے. کی بولو سچا نبی ہے سچا نبی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں اے سچے نبی نے خلیل نے 70 نبیاں دے دادا نے جد الانبیاء نے تے پھر ساڈے نبی دا کیا کہنا ہے ساڈے مصطفیٰ دا کیا کہنا. فرمایا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں چاہے حضرت
موسیٰ علیہ السلام دی شان ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان ہے، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے۔ سارے نبیوں دے عہدے بڑے نے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا وہ امام صفِ انبیاء ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے۔ آؤ عزیزان گرامی قدر، میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر میں گفتگو کر رہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا، اور اس مقام تے میں اپنی گفتگو شروع کر رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھی انفرادی جڑی ہے خصوصیات توجہ دا مشتاق کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توجہ آپ ندی دے کنارے تے جا رہے نے، کتے بولو ندی، قرآن پڑھ رہا، قرآن تو ہٹ کے گفتگو نہیں ہوئے گی، قرآن اور نال حدیثاں بیانے، اپنی گل نہیں، ملا دی گل نہیں، تیجے دی گل نہیں، دوجے دی گل نہیں، قرآن تے حدیث ہوئے گا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ندی دے کنارے جا رہے نے، آپ نے دریا وچ کی ویکھیا، ایک جناب والا بعد روایتاں وچ جانور ہے، بعد روایت مختلف روایتاں نے، ایک روایت جناب والا ایک بندہ ہے، اس دی ادھی لاش پانی تو باہر ہے، ادھی لاش پانی دے اندر ہے۔ عزیزو دوستو جڑی باہر والی لاش ہے اس نو جانور کھا رہے نے، جڑی اندر پانی دے اندر ہے اس نو جناب والا مچھلیاں کھا رہی نے، سمندر دے جڑے جانور سمندر دے وہ کھا رہے نے۔ اللہ دا پاک پیغمبر نبی آپ دیکھ رہے نے، اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا اے جانور بھی کھا رہے نے، مولا مچھلیاں بھی کھا رہی نے، کھا کھا کے جا رہے نے، سونیا مولا توغا کر دے، کل قیامت والے دن اس نو کس طرح تو جناب والا دوبارہ سلامت کرے گا، کس طرح ساریاں دے پیٹاں دے وچوں ان دے جڑے کھادے ہوئے حصے نے وہ کس طرح آن گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر خلیل نے جدو دعا کی تھی ہے، مولا مینوں بھی کھا دے، تو کس طرح جناب والا اے جڑا سارا کم ہے مولا تیری بارگاہ وچ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے خلیل میں تینوں بھی کھا دینا ہاں، کل قیامت والے دن جس طرح میں بلاواں گا، جڑا جڑا جانور جنہیں کھادا ہوئے گا وہ آ کے اپنا اپنا حصہ سٹے گا، وہ جسم سلامت ہو جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر پیارے خلیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، فریدی اپنے کو گل نہیں کرے گا، آؤ قرآن سماعت فرماؤ، بے نیاز اعلان فرما رہا، تیسرا سپارہ ہے، تیسرا سپارہ ہے۔ عزیزو دوستو قرآن سماعت فرماؤ، بے نیاز فرما رہا ہے، سورہ بقرہ دی 260 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ قرآن تے نہیں بولے گا میں کہاں گا ان بولنا چج ہی نہیں ہوتا۔
اے زبان تو باہر کھڑ سکنا ہے، اے زبان اپنے پیٹ واسطے باہر اپنی جنابے والا اے ہاتھ نو اٹھا سکنا ہے، اپنے پیٹ واسطے کھول سکنا ہے۔ اللہ دی لارے کلام سن کے تو کیوں نہیں بول سکدا؟ کریم آقا دے دیوانے اج بھی چپ رہیں گا، کل نوں قبر وچ فرشتے ڈنڈے مار کے بھی بلا لین گے۔ اللہ دے پیارے خلیل نے دعا کی تھی، مولا اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب اکرم بھائی، اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اے محبوب اس وقت نو یاد کرو، اللہ اپنے یار نو فرما رہا ہے ادو یاد کرو جب پیارے ابراہیم نے میری بارگاہ وچ عرض کیتی ہے مولا تو کس طرح مردیاں نو زندہ کر سکنا ہے، تحیی الموتا قال اولم تؤمن، رب کریم نے فرمایا پیارے ابراہیم کیا تیرا ایمان ساڈی بارگاہ وچ نہیں ہے، ساڈے تے ایمان سلامت نہیں ہے؟ اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا ایمان ہے کیوں نہیں ہے، قلبی بھی ہے مولا بس میں اپنے دل نو قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل نو اپنے قلب نو مطمئن کرنا چاہنا ہوں مولا وکھا دینا تو کس طرح جانور سے زندہ مردہ نو زندہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے خلیل ٹھیک ہے، اے میرے خلیل میرے دوست، اگے فرما قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے فرما قال فخذ اربعة من الطیر، قال فخذ اربعة من الطیر، فرمایا پیارے خلیل چار پرندے چار لے لے، کیڑا کیڑا مرغ لے لے مولا، مرغ لے لے آئے، بطخ لے لے، کوا لے لے مولا، لے لے آئے چار پرندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطخ بھی لے لی، مور بھی لے لیا، مرغ بھی لے لیا، کوا بھی لے لیا، چار پرندے لے لے۔ قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک، اپنے نال نال اپنی صحبت رکھ، اپنے نال رکھ، فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، پیارے خلیل جدو تیری صحبت رہن گے اس وقت انہاں نو ذبح کر دیں، انہاں دے جڑے جسم نے انہاں دا کیما بنا دیں، جڑے سر نے کٹ کے اپنے کول رکھ لیں، سر کٹ کے اپنے کول رکھ لیں مولا ٹھیک ہے، آپ نے چار اے بطخ ہو گئی، کوا ہو گیا، مور ہو گیا، مرغ ہو گیا، آپ نے لے لئی انہاں دے جسماں نو الگ کر چھڑیا، سراں نو الگ کر دیتا، سر اپنے کول رکھ لینے تے جسماں دا کیما بنا دیتا ہے، جو کیما بن گیا ہے اللہ نے فرمایا اے پیارے خلیل سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، انہاں دی چوٹیاں تے کیما رکھنا تیرا کام ہے، انہاں دی چوٹیاں تے علا کل جبل منہن جزءا، انہاں دیاں چوٹیاں تے کیما رکھ لے، ویکھ میں رب دسنا چاہنا میں کیویں زندہ کراں گا۔ عزیزو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیما کیتا تے سارا مکس کر دیتا، مکس کر کے او پہاڑاں دی چوٹیاں تے رکھیا گیا، پھر اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا میں پیارے خلیل نے او کیما پہاڑاں تے رکھ دیتا ہے، اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، قرآن من گڑھ سودا نہیں ہے، فریدی جدو بھی دیتا ہے قرآن دا سودا پیش کیتا ہے، فرمایا پیارے خلیل ثم انہا مانا ہے پھر ثم ادعوہن، اپنی طرف مدعو کرو،
اپنی طرف بلاؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، وہ دوڑ کے آن گے۔ ہن سر کتنے نے؟ حضرت ابراہیم اسلام دے قدماں وچ نے، تے دھڑ کتنے نے؟ کیما بنیا ہے، کیمے نے اڑنا شروع کر دیتا۔ اللہ دے پیارے خلیل نے بلایا میری طرف آ جا۔ ہن جندے جندے سر دے نالوں دھڑ اتریا ہائی، اوندا اوندا کیما نال نال لگدا جا رہی، نال نال لگدا جا رہا ہے۔ مور دا کیما جڑا حصہ ہے وہ آ کے نال لگ گیا ہے عزیزو دوستو، تے جڑا مرغ دا ہے وہ آ کے نال ٹچ ہو گیا ہے، تے اس تو بعد بطخ دا جڑا حصہ اتریا ہے وہ بھی آ کے نال ٹچ ہو گیا ہے، تے جڑا کریم آقا دے دیوانے ہو بطخ دا یا کوے دا حصہ اتریا ہے وہ بھی آ کے نال لگ گیا ہے۔ عزیزو دوستو ایتھے ایک ہور گل میرے ذہن چ آ گئی، سر کتنے نے؟ حضرت ابراہیم دے قدماں وچ نے۔ پتہ چل گیا جنہ دے سر اللہ دے نبیاں دے، جنہ دے سر اللہ والیاں دے قدماں وچ ہون، او مر کے بھی نہیں مردے۔ اے میں بڑی گل کی تھی ہے، سمجھ جاؤ تو اپنے اپنے سراں نو اللہ والا دی بارگاہ وچ جھکا دیو۔ او جیڑا کسے دا بن جاندا ہے او کبھی خطا نہیں کھا سکدا، او کبھی کسے مسئلے وچ جناب والا مسئلے وچ او کبھی پھنس نہیں سکدا، بلکہ ہمیشہ اون دے واسطے خوشیاں ہی خوشیاں نے۔ اللہ دی بارگاہ مولا میں ویکھ لیا ہے کہ تو کس طرح زندہ کرنا ہے۔ فرمایا او دریا دے کنارے تے جسم کھادا گیا ہائی، جانوراں نے کھادا، مچھلیاں کھادا، کل قیامت والے دن میں انہاں نو ایویں بلا کے آکھاں گا رکھو بھی ایتھے، میں قادر ہاں، میں جو چاہواں میں کر سکنا ہاں، میں جو چاہواں میں کر سکنا ہاں۔ عزیزو دوستو تے جنوں قادر خود فرماوے سونیا، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا پیارے محبوب اللہ نے تانوں ہر چیز عطا کر چھڈی ہے، کوثر دا خزانہ ہر خزانے دا مالک بنا چھڈیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانی ہو، پھر کیوں نہ کہاں میں تو مالک ہی، اعلیٰ حضرت کمال کیتا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب۔ اگر کی فرمانے نے یعنی محبوب، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سونا جنوں تسی اپنا بنا لیا ہے وہ ساڈا بھی بن گیا ہے، سونا جڑا تواڈی دار تواڈے دار تو دور ہو گیا ہے ساڈے تو بھی ہو، کی فرمایا ساڈے تو بھی ہو، اور ساڈے تو ہی دور ہو گیا ہے۔ عزیزاں گرامی قدر قربانی آ رہی ہے، قربانی دی مسائل دے متعلق انشاءاللہ آخری 10 منٹ میں ضرور لواں گا۔ آؤ سنو انفرادی خصوصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عزیزو دوستو او خلیل
جدو نمرود نال مناظرہ ہو گیا آپ نے فرمایا میرا او رب ہے او جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے، انہیں کیا ہے میں نہیں کر سکنا ہاں، قید خانے وچوں ایک نو بلایا آزاد کر دیتا، دوسرے نو یہ بھی قرآن ہے، تیسرا سپارہ یہ بھی قرآن ہے، ایک نو بلایا آزاد کر دیتا، دوجے نو مار دیتا، میں جی اینو موت دے چھڈی اونوں آزاد کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میرا تو رب مشرق دی طرفوں سورج جڑا ہے اس نو لیاوندا ہے، تو اگر رب ہے تے مغرب دی طرف لے آ۔ عزیزو دوستو جس وقت آپ نے اینا فرمایا او نمرود چپ کر گیا، قرآن فرما رہا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دینا، سمجھ آ رہی ہے؟ ظالموں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دینا۔ عزیزو دوستوں پھر نمرود نے اعلان کر دیتا جلدی کرو، اینا واسطے ایک جڑا ہے چیخا بناؤ تیار کرو جن سے اگ جلائی جائے، اور ٹویا کھٹیا گیا بڑی طویل عزیزو دوستو بڑی دیر تک کھٹیندا رہا، ان میں لکڑیاں سٹدے رہے لکڑیاں سٹدے رہے، قرآن فرما رہا ہے انہیں کیا جلدی کرو قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلین۔ 17واں سپارہ پڑھ رہے ہیں عزیزو دوستو، فرمایا اس ابراہیم واسطے ایک جناب والا چیخا بنائی جائے، ان دے وچ آگے سٹیا جائے، جلدی کرو۔ قرآن فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال انہاں نے فریب کیتا، انہوں نے فریب کیتا، فَأَرَادُوا بِهِ مکر کیتا، فَأَرَادُوا بِهِ کَیْدًا، جدو مکر کیتا پیارے ابراہیم سٹن والا آگ وچ اللہ فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تے میں رب اعلان کر رہا او ظالمو بدبختو میں تانوں اوتے سٹ دیواں گا کہ تسی جہنم دے حقدار بن جاؤ گے، نچلے درجے تے چلے جاؤ گے۔ پتہ چلتا ہے جنہ نے اللہ دے نبی نال عداوت رکھی ہے، جنہ نے بھی عداوت رکھی ہے انہاں دا انجام جہنم ہے۔ انہاں دا انجام کی بولو؟ جہنم ہے۔ ایویں تا نہیں غازی علم و دین شہید نے آپ کا نام روشن ہے، ایویں تا جناب والا غازی چیما نہیں ہے اور جن نے جرمنی دے اندر جا کے بھی جناب والا گھر والوں کیا میں اتنے تعلیم حاصل کرنی ہے، جدو چھٹیاں ہوندیاں نے میں اس ٹاپک سے بھی جمعہ پڑھا چکیا، غازی جناب والا عامر چیما تے بھی آپ نے جرمنی دے اندر جا کے اس ظالم بدبخت نو واسلے جہنم کر دیتا ہے، واسلے جہنم کر دیتا ہے۔ جڑا نبی دی ذات تے بکے ان دا ایکو ہی ہے حل، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ کریم آقا دے دیوانیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واسطے انہوں نے چیخا تیار کر دیتی، اگ لا دیتی، وہ اگ بڑی پرواز سے ہے، کوئی پرندہ اتوں گزر نہیں سکتا، بڑی دور دور تک اگ جا رہی ہے، ایک مجنیق تیار کی تھی گئی، شیطان ذلیل بدبخت کمینے نے آ کے مشورہ دیتا کہ میں جہنم وچ ویکھی مجنیق وہ تیار کی تھی جائے، وہ مجنیق نو تیار کیتا، پھر رکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وچ رکھیا، اودو جناب والا حضرت ابراہیم نو کہہ رہے تسی جی ساڑے بتاں نو خدا من لو، آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں اپنے رب دا خلیل ہاں، تے جڑا کسے دا دوست ہوے او گل اسے دی کردا ہے، او گل اسے دی کردا ہے، 100 مکر بہانے کر کے او مرن بھی اسے دے مردا ہے۔
کریم آقا دے دیوانیوں جدو حضرت ابراہیم اسلام اور رسی ڈھلی کیتی جا رہی ہے، آپ آگ میں تشریف لیا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس آگ نو فرمایا اے اگے سن لے میرا خلیل آ رہا ہے، خلیل آ رہا ہے۔ اس آگ نو اللہ رب العزت کی طرف حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جدو اس آگ نو حکم آ گیا اے اگے ٹھنڈی ہو جا، اینی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا، میرے پیارے نو زیادہ ٹھنڈک نہ ہو جائے۔ اگے فرمایا وسلام اور سلامتی والی ہو جا۔ کی فرمایا جی ستی ہونے اپنا چین اتا چکن سمن واسطے آپ نہیں آئے، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن سننے واسطے آئے ہیں، قرآن سنو۔ فرمایا اے اگے وسلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ عزیزو دوستو میں کتاباں میں ذکر پڑھیا ہے، اس دن اس آگ نو حکم ملیا ہے، چاروں طرف اس دن اگاں ساریاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں نے، ساریاں یہی تمنا ہو سکتا کہ مینو حکم آیا ہوئے، ہو سکتا کہ مینو رب دا حکم ملیا ہوئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں تشریف لے آئے نے، طرح طرح دے فرشتے کو پانی والا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے سونیا مینو حکم دے میں جاواں، میں پانی لے آواں، میں اگ ٹھنڈی کر دیواں، اگ نو ختم کر دیواں۔ ایک جنا آندھی والا فرشتہ مولا مینو حکم دے اس بستی نو میں تباہ و برباد کر دینا، مولا حکم دے میں جا کے حضرت ابراہیم نو بچا لواں۔ عزیزو دوستو اس مقام پہ عاشق نے کمال کیتا ہے، جانتا ہے وہ حضرت ابراہیم دی بارگاہ میں فرشتے آ کے عرض کر رہے ہیں ابراہیم کوئی تمنا ہے دس دے، اسی تیری مدد کرنے وا، اسی تیری مدد کرنے آئے۔ آپ نے یہی فرمایا نہیں نہیں اے فرشتیو مینوں تہاڈی مدد دی لوڑ کوئی نہیں۔ اج ملا کم ٹوٹا سانو آندا ہے تسی ولیاں کو مدد کیوں منگدے ہو، نبیاں کو مدد کیوں منگدے ہو، فرشتیاں کو حضرت ابراہیم نے مدد نہیں لئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے حضرت ابراہیم علی نبینا اللہ سلامت رکھے بھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے فرشتے عرض کردے نے اے پیارے خلیل مدد، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے بلکہ جو فرمایا عاشق نے کمال کیتا ہے، جانتا ہے وہ میرا او رب جلیل، اے فرشتو میرا رب جاندا ہے میرا خلیل آگ وچ ہے، تسی میرے کول نہ آؤ، تہاڈی مدد دی ضرورت نہیں ہے۔ جانتا ہے وہ میرا او رب خلیل جلیل، جانتا ہے وہ میرا او رب جلیل، آگے میں پڑتا ہے اس کا خلیل، آگے میں پڑتا ہے اسی کا خلیل۔ اے فرشتیو تہاڈی مینوں ضرورت نہیں ہے، تہاڈی مدد دی لوڑ نہیں ہے، اسی کیوں نہیں اج اسی ان ہستیاں کو کیوں مدد لینے ہیں؟ سن لو، ہو سکتا ہے کہ تہاڈے یہ چیز کام آ جائے، کوئی پوچھ سکتا ہے تسی آکھو مولوی آکھیا ہے حضرت ابراہیم نے مدد نہ لئی تو سانوں بھی نہیں لینی چاہیے۔ ہو سکتا آج بندے الٹے چلتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ ایتھے گل ہور ہوندی ہے سمجھایا جاتا ہے لیکن اگے جا کے گل ہور نکل آتی بھی مولوی آئے گل کیتی ہائی، اے نہیں ویکھنا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی وجہ میں آ کے یا سمجھایا ہوئے گا، نہیں انہیں جہی گل منہ چاہنی لے بھائی آ بیلی اورڑے بھی مولوی آئے گل کی اج آئے گل کی، یہ گل غلط پہلے سمجھو انہیں کی وجہ کیوں گل کی، سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ سنو
حضرت ابراہیم نے مدد نہیں لئی، اسی لینے آئے، کیوں لینے آئے؟ تسی فیصلہ خود کرنا ہے، نبوت دا مقام بلند ہے یا فرشتیاں دا مقام بلند ہے؟ ہوں دسنا تساں بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بھی ایویں سانو بولن دی توفیق دے ماشاء اللہ۔ نبوت دا مقام رتبہ مقام آلائے وقار آلائے، فرشتیاں دا مقام اوتھے نہیں جتھے رسائی نبوت دی ہے، اوتھے فرشتیاں دی رسائی نہیں ہے۔ عزیزو دوستو پتہ چلدا ہے اللہ دے پیارے خلیل نے فرشتیاں کولوں اس واسطے مدد نہیں لئی کہ فرشتیاں دی رتبہ عزت احترام نبوت تو کم ہے، درجہ کم ہے، میں خلیل اس دا ہاں، میں رب کو مدد لواں گا جڑا میرے تو اچا ہے، میں اندے کو مدد لواں گا۔ اچھا ایک گل اتنے آ گئی، ہوں آج سانو کہا جاتا بھی تسی کیوں مدد لیندے ہو، نہ لئی کرو، کسی دربار تے نہ گیا کرو، کسی کو مدد نہ لئی کرو۔ عزیزو دوستو اس واسطے حضرت ابراہیم نے آپ تو آلہ جڑا دربار ہے، آپ تو آلہ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ مدد لئی ہے۔ اسی تاں لینے آئے سنی انہاں ولیاں کو مدد لینے آئے اس واسطے کہ ساڈا رتبہ، ساڈا مقام، ساڈا وقار، ساڈی عزت کم ہے، انہاں ہستیاں دی عزت اے ہے۔ قرآن پڑھاں گا، اللہ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ میں رب نے تو انہاں اپنی جنت دا وارث بنا چھڑیا ہے، جڑے متقی لوگ نے میں انہوں اپنی جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ اگے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ انہاں واسطے کوئی خوف نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی مغمین نہیں۔ اگے فرمایا انہاں واسطے خوشخبری ہے، انہاں واسطے خوشخبری ہے کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا فی الآخرہ، دنیا وچ بھی تے آخرت اندر بھی۔ کی خبری ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میرا قانون ہے میں رب نے انہاں واسطے فرما چھڈیا ہے، میرا قاعدہ قانون کبھی بدلنا لا تبدیل لکلمات اللہ، کبھی بدلدا نہیں ہے۔ جڑیاں شاناں میں انہاں نوں عطا کر چھڑیاں نے، پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا، فرما انہاں دی سنگت بڑی پیاری سنگت ہے۔ اسی تاں انہاں نوں آنے آ حضور دعا کرو، حضور ساڈے واسطے دعا کرو، اسی مدد دے مشتاق ہیں تہاڈی مدد دے، مہربانی فرماؤ۔ اسی ایویں نہیں انہاں کو مدد لیندے۔ حضرت ابراہیم نے آپ تو اچھی ہستی تو مدد لئی ہے، ادنا تو نہیں لئی۔ اسی ادنا خود ہیں لیکن اسی مدد لینے آپ تو اچھی ہستیاں، لیکن سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، اس واسطے یہی تمنا ہوندی ہے کہ سمجھ لیتی جائے۔ کریم آقا دے دیوانی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آگے وچ رہے نے، نمرود دی جڑی بیٹی ہے انہیں کہ ابا جان مینوں اجازت دیو نا میں جا کے ویکھاں تے صحیح اللہ دا ابراہیم سڑ گیا ہوئے گا، سوا بن گیا ہوئے گا، جا کے ویکھاں میرا کمرہ اونچا ہے، میں اپنے مکان دی چھت تے جا کے ویکھاں۔ وہ سیڑھیاں چڑھدی گئی، باپ کو پوچھا جا، انہیں کیا بیٹی وہ سڑ گیا ہوئے گا، نعوذ باللہ سڑ گیا ہوئے گا۔ گئی اپنے اتلے مقام پہ، رغفہ نامی ہوندی بیٹی دا، گئی اپنے اس چھت تے کھڑی ہو کے ویندی کی ہے چاروں طرف فرشتے تے ہوراں خدمت پہ کر دیا نا، فرشتے ہورانے جنت خدمت کر رہی نے، بہشتی پکھے چلا رہی نے، جناب بظاہر اگ نظر آ رہی ہے لیکن اس اگ نو اللہ نے گلے گلزار بنا دیتا ہے، چنبیلی تے غلام دے پھول بن گئے نے انگارے،
چنبیلی دے گلاب دے پھول بن چکے نے. عرض کر دیے پیارے ابراہیم میرا باپ دا جھوٹا ہے, جھوٹے بابل نے ایویں شور مچایا ہے, جھوٹا سچا رب خلیل دا ہے جن نے سونا باغ لایا ہے. سچا رب خلیل دا ہے. پیارے ابراہیم مینو اجازت دیو نا میں تھوڑے کول آنا چاہنی ہوں. آپ نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کلمہ پڑھ لے تے آ جا. کلمہ پڑھیا کریم عزیزوں دوستوں تے او لڑکی نوجوان نمرود دی بیٹی آئی, آگ نے ایک بال بنگا نہیں کیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ پتا چل گیا کہ اللہ والیاں دے کول جڑا آ جاندا ہے نا, جنہ بھی چکڑ بھریا ہوئے نا, جنہ بھی گناہ میں پھسیا ہوئے نا, فاسق و فاجر جنہ بھی ہوئے نا, سمجھ آ رہی ہے اللہ ان دے دل تو زنگ نو اتار دیندا ہے. اللہ اس نو اپنی امان چ لے لیندا ہے. جڑا بندہ اللہ والے دے کول ٹر جاندا ہے. ہن ہے نمرود دی بیٹی لیکن گئی پیارے ابراہیم دے کول تے اگ نے ساڑیا نہیں. عرض کیتی حضور میں جانا چاہنی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ٹر جا. کلمہ پڑھا دے واپس آ گئی. آئی بھی ہے اگ ساڑیا نہیں تے گئی بھی ہے تے اگ ساڑیا نہیں. اگر حضرت ابراہیم دا کلمہ پڑھن والی جاوے اگ وچ جناب والا بظاہر اگ ہے, ہے تو گلے گلزار بنی ہوئی انہوں واسطے اگ ہے, جائے تے اگ ساڑ دی نہیں. تے جیڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا جناب والا پشت وچ نور ہوئے, جس مصطفیٰ دا نور مصطفیٰ ہوئے جن دی وجہ تو پیارے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا میرا نور حضرت ابراہیم دی پشت چڑھائی ہے. تے اس مصطفیٰ دا کلمہ جڑا پڑھن والا ہوئے تے جڑا ہر وقت یا رسول اللہ مدد کو نہیں کہنے والا ہوئے او کیویں جہنم میں جا سکتا ہے؟ او نہیں جا سکتا. جنات کرم ہووے, جنات کرم ہووے, مل کے ذوق پیدا کرو. جنات کرم ہووے سرکار محمد دا, اللہ سلامت رکھے مشکلات حل کرے. جنات کرم ہووے سرکار محمد دا, رج رج کے او کر دینے دیدار محمد, رج رج کے او کر دینے. عزیزان گرامی قدر ٹائم بہت اگے چلا گیا. حضرت ابراہیم السلام دی انفرادی خصوصیات جڑی ہے تھوڑے کو شکر گزار کی تھی. قربانی آ رہی ہے, قربانی دے حوالے دے نال میں چند گزارشات تھوڑے کو شکر گزار کرنا تے گفتگو اپنی انشاءاللہ تعالی 20 منٹ بند ہوئے گی اور باقی جڑا وقت ہے 8-7 منٹ 10 منٹ اس خود سنتا پڑھا گے. اللہ پاک دا قرآن سنو 17ویں سپارے سورہ حج ہے. کیڑی سورت بولو کیڑی ہے؟ ہاں جی, جمعے تو بعد سٹڈی کر سکتے ہو, پڑھ سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ 17ویں سپارے سورت کیڑی ہے؟ حج. کیڑی ہے؟ حج. اس حج سورت دے وچ آیت دا نمبر بنتا ہے 37. کی بنتا ہے؟ 37 نمبر آیا مبارکہ ہے. اس آیا مبارکہ دا کچھ حصہ میں پڑھ کے نا ترجمہ کر کے تے نال میں حضور دیاں 2-4 حدیثاں پڑھنیاں تے اوتاں نو میرا ٹائم مکمل ہو جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے زیادہ دیر میں حائل نہیں رہنا کیونکہ میرے بھائی تنگ آ جاندے نے کئی ہیں وچ. کریم آقا دے دیوانے اور سماعت فرماؤ. بے نیازی رانو فرما رہا ہے 17واں سپارہ سورہ حج ہے, آیت دا نمبر 37 ہے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. بے نیازی رانو فرما رہا ہے لوگوں سن لو, سارا سال بندے
قربانیاں جناب والا دل تمنا رکھتے ہیں مولا تیویں طاقت تے اسی قربانیاں کران گے تے ویسے تا سارا سال جانور بندے عزیزو دوستو ذبح کرتے ہیں بکرا کیتا تے کھا لیا او نیت ہے اسی فروخت کر دینا ہے سارا سال اس طرح ہوندا ہے بکرا کیتا دمبا کیتا بچہ کیتا تے او جناب والا پٹیاں تے فروخت کر دیتا لیکن اون دی نیت اے ہے کہ اسی جناب فروخت کرنا ہے اپنے پیٹ واسطے اپنے بچیاں واسطے اپنے گھر بار واسطے اسی فروخت کرنا ہے لیکن فرمایا قربانی دے جانور او نے جنہاں دی نیت اسی کرنے ہیں مولا فقط ساڈی نیت او ہے مولا سنت ابراہیم پوری ہو جائے سنت ابراہیم پوری ہو جائے فرما لن ینال اللہ فرمایا اللہ پاک نو تواڈے گوشت دی لوڑ نہیں ہن تسی سننی گل قرآن دے وچوں گل کر رہا قرآن وچوں لن ینال اللہ لحومھا فرما ہرگز ہرگز تواڈے گوشت دی اللہ نو لوڑ کوئی نہیں کوئی شرط نہیں ہے قربانی دا گوشت انج کرو ہاں اے ہے بھی 3 حصے کر سکتے ہو پہلے وقت وہ ہے کہ فرمایا کہ کات سالی دا وقت آئی شروع وچ کات سالی ہوندی تے فرمایا تسی کھا سکتے ہو پھر جناب خوشحالی آ گئی پھر فرمایا تسی جڑا ہے انہیں حصے کر چھڑے کرو حصے کر کے تقسیم کیتا کرو ہاں جی میں گل کر رہا ہرگز ہرگز تواڈے گوشت دی اللہ نو لوڑ کوئی نہیں بظاہر جڑا بندہ آندا نا میرا گوشت رب قبول کر لے سی رب قبول کر گوشت دی لوڑ کوئی نہیں اگے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا اللہ نو تواڈے خون دی لوڑ کوئی نہیں نہ گوشت دی لوڑ ہے نہ تواڈے خون دی لوڑ ہے سمجھ آ رہی جانور دی لوڑ کیڑی شے دی ہے بظاہر ہے نا ہر بندہ ویکھ رہا ہے بھی اینے اے یار نہ لاکھ روپے دا جانور لیا سمجھ آ رہی ہے انہیں ذبح کیتا ہے انہیں بڑا پیارا گوشت ہے ہر بندہ ویکھ رہا ہے بظاہر ہے نا ہر بندہ ویکھ رہا ہے بھی آؤ سانا بڑا پیارا گوشت ہے بڑا پیارا جانور ہے ویکھ رہا ہے تے اللہ نو لوڑ ہوندی کوئی نہیں سمجھ آ رہی اللہ فرما رہا ہے جڑی مینوں شاہ دی لوڑ ہے وہ مخفی رکھی ہوئی وچ جڑی شاہ دی مینوں ضرورت ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے وہ کسی نو سامنے نظر نہیں آ رہی فرمایا او مینوں جلدی قبول ہو جاندی نے میں انہوں قبول کر لینا ہاں اج دے اے جناب والا آیا مبارکہ پڑھن دا مقصد یہ ہے کہ کدی تسی یہ ذہن تے نہ رکھو کہ میرا گوشت ہائے میرا گوشت قبول اللہ کرے نہیں میرے جانور دا خون اللہ قبول کرے نہیں فرمایا میں جڑی مخفی طور تے شاید چھپی وچ ہے نا او دعا کرو اگر او قبول ہو گئی تو ساری بگڑی بن جائے گی ہن تسی آکھنا فریدی او بھی دس ہن کیڑی شے ہے ایویں گل ہے نا قادری صاحب او بھی دس کیڑی شے جڑی مخفی طور تے وچ ہے تے نظر بھی آن والی کوئی نہیں ہے آؤ سنو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی فرمایا تواڈا تقوی تواڈی نیت جی تسی کر دیو نا مولا اے میں قربانی کیتی ہے خون آیا ہے جانور دا گوشت ہے مولا میری کوئی وکھاؤن واسطے نیت نہیں ہے کہ میں اینا مانگا لیا تے میں لوگوں نے وکھاندا وتا میری اے نیت نہیں ہے مولا کیڈا سونا گوشت بنیا پیا میری اے نیت نہیں ہے بلکہ مولا میری اے نیت ہے میں تقوی سامنے رکھ کے مولا دعا کرنا اینو قبول کر لوں جڑی او نیت ہے نا حضور نے فرمایا اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ او تقوی تواڈا اللہ دی بارگاہ وچ جلدی قبول ہوندا ہے گوشت نالوں بھی جلدی خون بہائے نالوں بھی جلدی قبول ہو جاندا ہے سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک پڑھیا نال حدیث سدو سنو میرے مصطفیٰ دا فرمان پہلی حدیث پاک اے ابن ماجہ پئی ہے تواڈے سامنے ان دے وچ اے حدیث پاک موجود ہے میرے آقا دا فرمان علی شان کریم آقا دے دیوانیوں ایک حدیث پاک دا نمبر 112 نمبر ہے راویہ کون نے مومنہ دی ماں بولو سبحان اللہ
حضرت عائشہ صدیقہ جڑے لوگ آندے نے نہیں خون بہان دی ضرورت نہیں ہے، قربانی نہ کرو، کسی غریب دی بچی نے شادی کر دیو او زیادہ ثواب ہے، انہوں تسی بیاہ دیو تے او زیادہ ثواب ہے۔ کریم آقا دیوان حدیثاں سنو گے پتہ چل جائے گا۔ مگر بیوہ دا چولہا جلانا چاہنا ہے، اپنی کمائی نال اس قربانی تو علیحدہ ان دی خدمت کر لے، ان دی بچی دی شادی کرنا چاہنا ہے، اس قربانی تو صاحب نصاب ہے، اس تو ہٹ کے ان دی خدمت کر، ان دی ہٹ کے اس تو ہٹ کے ان دی خدمت کر سکنا ہے، بلکہ صاحب نصاب ہے تے ضروری ہے۔ سنو ان عائشہ رضی اللہ تعالی ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الى اللہ تعالی عز وجل من احراق الدم وانه لا یاتی یوم القیامت بقرونها وازلافها واشعارها وان دمر یقع من اللہ تعالی بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بها نفسا۔ بول پاؤ یار، ایک بندہ عربی پڑھتا پیا، وہ کیوں پڑھتا پیا ہے؟ کل جب ساہ نکلے نا یہ تمنا ہوندی ہے حضور فرماؤن کہ میرے ممبر تے بہ کے جی میری زبان عربی آئی نا وہ دستا اپنے سامعین محبت نال۔ کریم آقا دیوانیو سنو، آپ فرماندیاں نے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، قالت آپ فرماندیاں نے قال النبی آپ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما عامل ابن آدم یوم النہر، فرمایا قربانی والے دن اولاد آدم دا کوئی ایسا چنگا عمل اللہ نو پسند نہیں ہے۔ اولاد آدم دا چنگیاں کماں وچوں جناب والا فرمایا ایکو واحد عمل جڑا ہے نا اللہ نو پسند ہے کہ وہ قربانی کرے، نفل پڑھی جائے، بیوہ دا چولہا جلائی جائے، یتیماں نے جناب والا شادی کیتی جائے بچیاں دی، ہوئے صاحب نصاب تے فرمایا قربانی والے دن او جڑا عمل قربانی دا ہے نا او مینوں پسند ہے سارے چنگیاں کماں وچوں، اور ایسا پسند نہیں۔ اگے فرمایا عمل احب اللہ، اللہ پاک نو او عمل بڑا پسند ہے۔ فرما من احراق الدم، فرما کہ تو اپنی قربانی کر، احراق الدم اپنی قربانی کر۔ اگے میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ فرمایا ایمان والے سن، جنہاں لوکی آدھے نا جی قربانی نہ کرو، سنو میرے آقا نے فرمایا کل قیامت والے دن جدو اے آؤن گے نا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے جانور آؤن گے رب دی بارگاہ وچ بِقُرُونِهَا بِجُنُوبِهَا وَأَشْعَارِهَا، فرمایا اے اپنے سنگاں دے نال آؤن گے، اپنے کھلاں دے نال آؤن گے، اپنی کھلاں دے نال آؤن گے تے بڑے سونے بن کے آؤن گے، تے جن نے جناب والا قربانی دی دتی نہ ہوئی۔ اگے سنو مجمع الزوائد کتاب بنا حدیث پاک موجود ہے، اور بلکہ الترغیب و ترہیب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جن کو طاقت ہوئے نا قربانی دیو نہ کرے تے عید گاہ دے قریب نہ آئے، بلکہ اگے فرمایا او عیسائی ہو کے مرے، او عیسرانی ہو کے مرے، او جنہیں مرے اللہ دے ذمہ تو بری، ذمہ ہوئے قربانی تو نہ کرے، ہوئے صاحب نصاب، او جویں ہو کے مرے۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک دکھا سکنا ہے، فرمایا او جس حالت سے مرے اللہ دے ذمہ تو بری، جن کو طاقت ہوئے تو قربانی نہ کرے۔ اگے فرمایا قربانی دا جانور قیامت والے دن آئے گا تو بڑا سونا بن کے آئے گا۔ اگے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعَ مِنَ اللَّهِ، جدو تو اپنے جانور نے چھری پھیرنا ہے نا، چھری پھیرنا ہے، ایسا عمل اللہ نے جلدی قبول۔ فرمایا
بے مکان، اس جگہ تے جدوں دا خون نکلدا ہے، قبل ان یقع من الارض، فرمایا تیری چھری پھردی ہے تے خون زمین تے جان تو پہلا، قبل پہلے ان یقع من الارض، زمین تے ڈگن تو پہلا اللہ تیری او قربانی، اللہ تیری قربانی قبول کر لیندا ہے۔ کریم آقا دے دیوان اگے فرمایا فتیبو بہا نفسا، تے غمگین ہو کے قربانی نہ کیتی کرو، تیرے چہرے تے وٹ پا جان او قربانی نہ کیتی کرو، بلکہ فرمایا فتیبو بہا نفسا، خوشی نہ قربانی کیتی کرو، خوش ہو کے قربانی کیتی کرو۔ کل یہی جانور تیری قبر دے کول آن گے، جے تو نکلے گا یہی اپنے سنگاں سمیت، اپنے کھرا سمیت، اپنی کھلا سمیت یہ آن گے، کہن گے اب میں ہاں تیری او قربانی جی تو عطا کیتی ہے، چل میں تینوں نال لے کے جاواں۔ اے نہیں کہ بندہ اکلا کرے گا تے ہوندی آئے گی، نہیں، جڑا اپنا حصہ ضرور پائے گا، انہاں کول بھی او قادر مطلق ہے، او خالق ہے، جناب والا جنہ دے چاہے قبراں تے او بھیج سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حدیث پاک اور سن لو قربانی دے حوالے نال، اس تو بعد یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ وچ بھی ہے، کریم آقا دا فرمان، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی آپ راوی نے حدیث پاک دے، حضور علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے میرے آقا دی بارگاہ وچ نے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ نے پوچھا سونیا محاذ اضاحیو، سونیا اے تا دسو قربانیاں کی نے؟ آج بندے آندے نے قربانی نام ہی قربانی معمولی سمجھتے، قربانیاں کی نے؟ محاذ اے قربانیاں کی نے سونیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، ساڈے باپ دی سنت ہے، حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ اچھا صحابہ نہ رہ سکے، پھر پوچھا سونے اے تا دسو فما لنا فیہا، فما لنا فیہا، سونا ساڈے وچ ان دے وچ کی رکھیا ہے، سانو کی انعام مل سی قربانیاں کریے تا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے کل شعرت حسنہ، بے کل شعرت حسنہ، فرمایا ہر کھال دے بال دے بدلے، جی کھال ہے نا، کھال تے بال ہوندے ہیں نا، ہر بال دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ، ایک نیکی اللہ عطا کرے گا۔ پھر صحابہ خاموش نہ رہ سکے، پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، لج پالا اے تے ارشاد فرماؤ، کچھ او جانور نے جنہ تے کھال ہوندی ہے تے وال ہوندے نے، کچھ او نے جنہ تے اون ہوندی ہے، فصوفی، فصوف اندر اونو، سونا جنہ اون تے اون ہوندی ہے تے کیا اون دے بال دے بدلے بھی نیکیاں مل سن گئیاں؟ میرے آقا نے فرمایا میرا رب کنجوس نہیں ہے، میرے رب دی رحمت کنجوس نہیں ہے، میرا رب جڑا ہے نا قادر ہے، جو چاہے عطا کرتا ہے۔ فرمایا اے سوال کرنے والے، تو بھیڑ کر لے، دمبا کر لے، اون والا کر لے یا کھال والا کر لے، اللہ تعالیٰ تینوں بے کل شعرت فصوف حسنہ، فرمایا فصوف والا کر لے، اون والا بھی کر لوے نا، تے اون دے بال دے بدلے بھی اللہ تینوں نیکی عطا کر دے، اللہ تینوں نیکی عطا کر دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابراہیم السلام دی اس سنت ہے۔ اچھا قربانی دا گوشت 3 حصے کرنے نے، سمجھ آ گئی ہے؟ اگلا جمعہ پہلے آ رہا ہے انشاءاللہ، جتوں گفتگو ختم کریں گے اتوں انشاءاللہ شروع کریں گے، اور حضرت ابراہیم اسماعیل دی پیدائش اور جڑا واقعہ ہے وہ میں انشاءاللہ کے جمعہ کروں۔ عزیزو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی سنت ہے، آپ نے ساری زندگی رب دی بارگاہ ازمائشاں دتیاں، ازمائشاں پورے اترتے رہے، تے پھر اس مقام نو بھی اللہ نے آباد کر چھڑیا جس مقام تے اپنے بیٹے نو نال لے گئے نے، اپنی جڑی جان تو ود کی پیاری چیز ہے ان دی پرواہ نہیں کیتی، وہ بھی رب دی بارگاہ وچ قبول کر چھڑی ہے۔ اس واسطے کریم آقا دے دیوانوں قربانیاں کرو،
جڑا صاحب نصاب ہے، جن دے کول 52 تولا چاندی ہے، جن دے کول 7.5 تولا سونا ہے، یا ان دے مقابل پراپرٹی ہے، یا ان دے کول مال ہے، وہ مال اگر زیادہ اپنی جڑی ملکیت چ مال ہے وہ کر سکتا ہے، ان دے کول پلاٹ ہیں وہ کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تے ان دے ہون دے باوجود بھی وہ نہ کرے تے پھر وہ کنجوس ہے۔ میرے آقا دا فرمان تسی اگے سنیا ہے، اللہ عمل دی توفیق فرمائے تے سارے مل کے پڑھ لو۔ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندے سونے محبوبہ ساڈا تو گزارا تیری بارگاہ وچ ہی ہے، جتھے ہوندے اساں گناہگاراں دا گزارا یا رسول اللہ،